الوفاء بشتى الصور أحب چوتھا اصول کہ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. تو بچوں کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے تو ان کو بات بھی بہت سمپلیفائی کر کے بہت سمجھا کے کرنی پڑتی ہے. عام طور پہ مائیں ایک بات کر دیتی ہیں اور اگر بچے نہ سمجھیں تو بس ڈانٹ ڈپٹ. اس طرح کام نہیں چلتا. بچوں کی ذہنی سطح کو دیکھ کے اس کے مطابق بات کریں. چنانچہ اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے. توجہ فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جائیں اور دشمن کے لشکر کی خبر لے کے آئیں. تو صحابہ رضوان کو ایک لڑکا مل گیا جو کفار کے لشکر میں رہا تھا اور اس کو اس کے بارے میں پورا پتا تھا. صحابہ نے اس کو پکڑ لیا. اس سے پوچھا بتاؤ بھائی ان کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کبھی کچھ بتائے کبھی کچھ بتائے. صحابہ نے سختی کی حتیٰ کہ اس کی پٹائی بھی کی مگر وہ بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ کتنے ہیں. کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا. صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آئے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، دانائی دیکھیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، پیار سے بات کی اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ لوگ دن میں کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا 9 یا 10 جانور ذبح کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جانور کا گوشت 100 بندے کھا لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ 900 سے 1000 کے قریب ہیں. اب دیکھیے جانوروں کی تعداد تھوڑی تھی، بچے کو صحیح گیس کرنا آسان تھا، لیکن پورے لشکر کی تعداد کو گیس کرنا بچے کے لیے مشکل تھا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت بھرا طریقہ اختیار کیا کہ اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 9 یا 10. فرمایا 1000 کے قریب ہے. اسی طرح ایک دفعہ باندی آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں. وہ ان پڑھ تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اللہ کہاں؟ اس نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا. محبوب نے فرمایا کہ اس نے گویا کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئی. اس کی سمجھ ہی اتنی ہے. ایک مرتبہ ایک حبشن بچی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حبشی زبان کے لفظ کہہ کر پکارا. ایک بچی ام خالد تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے تو اس کی امی نے اس کو کرتا بدلوایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ ام خالد تمہارا قمیص سنا ہے. سنا کا لفظ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی خوبصورت ہوتا ہے. تو دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی بچی کے ساتھ اسی کی زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں. پانچواں اصول واضح گفتگو کرنا. کئی مرتبہ ہم لوگ بات کر دیتے ہیں تو ہمارے تو بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو سمجھ جانا چاہیے. بچے کا تو وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. اس لیے بچے کو بڑے کلیئر لفظوں میں بات کرنی پڑتی ہے، واضح گفتگو کرنا پڑتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس لانو کو اے بیٹے اگر صبح و شام اس حال میں گزار سکو کہ تمہارے سینے میں کینہ نہ ہو تو یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب دیکھیے بات تو سمجھائی لیکن کتنی کرسٹل کلیئر بات فرمائی کہ ایک تو اے بیٹے کہہ کر متوجہ فرمایا اور دوسرا بتایا کہ صبح و شام اس حال میں گزار سکو کہ تمہارے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو تو ایسا کرو. پھر آگے یہ بھی کہا کہ یہ میری سنت ہے یعنی میرا طریقہ ہے اور پھر آگے بھی بتا دیا
کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب اس بات کو سن کے انس رضی اللہ عنہ کے لیے اس پر عمل کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ تو واضح گفتگو کرنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں ہیں، انہوں نے کتنی کلیئر، یا بنی لا تشرک باللہ، ان نصیحتوں کو پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو کیسے واضح گفتگو کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے۔ چھٹا اصول واقعات بیان کرنا۔ چنانچہ واقعات سن کے انسان کو تسلی بھی ہوتی ہے اور عمل کا بھی جی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اس لیے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، کتنے واقعات جو بتائے گئے تو یہ صرف وقت گزاری کے لیے نہیں تھے، سبق سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو بچوں کو بھی واقعات سے جلدی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو واقعات سنایا کریں، قصص النبیین میں سے پڑھ کے واقعات سنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ، جنت جہنم کی تفصیلات، یہ ساری سنائیں ان کو۔ بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ یاد ہے اس عاجز کو کہ سیف اللہ بہت چھوٹا تھا، 3-4 سال کی عمر ہوگی، تو ایک مرتبہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اس کے سامنے جنت کا تذکرہ ذرا تفصیل سے کیا، ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، ایسے اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب کوئی 15-20 منٹ میں نے جنت کا مضمون اس کے سامنے کھولا تو یہ بچہ اتنا مطمئن ہوا کہ سن کے مجھے کہتا ہے کہ ابو جی چلیں جنت میں۔ تو دیکھیے کہ ابھی بچے کے سامنے بات کی اور ابھی اس کا جنت میں جانے کو دل کر رہا ہے۔ تو واقعات بیان کرنا یہ بھی بچوں کی تربیت کے لیے ایک انتہائی بہترین اصول ہے۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک آدمی برس کا مریض تھا، دوسرا آدمی گنجا تھا اور تیسرا آدمی اندھا تھا، پریشان زندگی گزار رہے تھے۔ ایک شخص برس والے مریض کے پاس آیا اور کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، برس کا مریض ہوں، لوگ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، نہ میرا کاروبار چلتا ہے۔ اس آدمی نے دعا دی، برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی، اللہ نے اس کو اونٹنی عطا کی۔ اتنی برکت ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا۔ دوسرے بندے کے پاس گیا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا سر پہ بال نہیں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا۔ اس نے دعا دی، اللہ نے خوبصورت بال بھی عطا کر دیے اور ایک گائے بھی عطا کر دی۔ گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گایوں کا وہ مالک بن گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، اندھے سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میاں لوگوں کے لیے تو رات میں اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا، ٹھوکریں کھاتا ہوں، در در کے دھکے، لوگوں سے ٹکڑے مانگتا ہوں، یہ بھی میری کوئی زندگی ہے۔ اس نے دعا دی، اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی اور ایک بکری دی، اور بکری اتنی بڑھی اس کی نسل کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ تینوں آدمی بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگ گئے۔ اب محلات بنا لیے، حشم و خدم ہیں، لوگ ہیں، نوکر چاکر ہیں، کھانے ہیں، مزے ہیں، بہاریں ہیں۔ جب یہ لوگ نعمتوں کی زندگی گزار رہے تھے تو وہ بندہ پہلے کے پاس آیا، میں محتاج ہوں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، ایک وقت تھا کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، مجھے اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، تم نے یہ کیسے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا، میرا دادا امیر، فلاں امیر، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے جھڑک کے وہاں سے نکال دیا۔
جب یہ آنے لگا تو اس نے کہا اچھا میاں جیسے تم تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے. لو وہ پھر برس کا مریض بن گیا اور ایسی بیماری ہوئی کہ سارے جانور اس کے مر گئے. دوسرے کے پاس گیا یہ آدمی, اس کو کہا کہ بھئی محتاج ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, آج تو بہت کچھ ہے. اس نے کہا خبردار جو تم نے بات کی, مفت کا مال نہیں میرے پاس آیا ہوا, میں نے محنت سے کمایا ہے. میں تو اتنا اچھا بزنس مین ہوں, فلاں ڈیل کی تھی تو مجھے اتنا ملا, فلاں ڈیل کی تو مجھے اتنا پروفٹ ہوا. یہ خون پسینے کی کمائی ہے, تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ اس نے کہا میاں ناراض نہ ہو, تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے. لو پھر یہ گنجا بن گیا اور اس کی جتنی گائیں تھیں سب ہلاک ہو گئی. وہ تیسرے کے پاس گیا, اس کو کہا محتاج ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ دو. ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, آج اتنا کچھ ہے. جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگا میرے بھائی تم نے بالکل سچ کہا, میں تو اندھا تھا, میں تو ٹھوکریں کھاتا تھا, ٹکڑے مانگ مانگ کر لوگوں سے لیتا تھا. کسی اللہ کے بندے نے دعا دی, اللہ نے بینائی بھی دے دی, اور اتنی بکریاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی. آج اس اللہ کے نام پہ تم مانگنے کے لیے آئے ہو. یہ دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی میں جتنی بکریاں ہیں جتنی چاہو اللہ کے نام پر لے لو. جب اس نے یہ بات کہی تو وہ آدمی کہنے لگا مبارک ہو, میں تو فرشتہ ہوں, اللہ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا, 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے, اللہ نے نعمتیں واپس چھین لی. تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا, اللہ تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائے. چنانچہ یہ آدمی پوری زندگی ناز و نعمت کے اندر پلتا رہا. اب اگر بچے کو یہ واقعہ سنائیں اور پھر اس کو بتائیں کہ جو اللہ ہمیں یہ نعمتیں دیتا ہے ہمیں اس کے نام پر خرچ کرنا چاہیے, تو بچے کے اندر کتنا جذبہ پیدا ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ امی سب کچھ خرچ کر دیجئے. اس طرح انبیاء کرام کے, اولیاء کرام کے واقعات سنا کر اس سے نتیجہ نکالا کریں اور پھر بچے کو سکھایا کریں کہ یہ ہونا چاہیے, تو بچے پر پھر ایسی بات جلدی اثر کرتی ہے, یہ بات اس کے ذہن نشیں ہو جاتی ہے.